اللہ کریم نے سورہ النحل کی آیت نمبر 95 کے اندر ارشاد فرمایا، یہاں ایک بد عہدی کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بد کرداری کا، ایک بد عملی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگو مت بیچو اللہ کے وعدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض، اللہ کے وعدوں کو نہ بیچو تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، بسا اوقات ہم خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کسی مفاد کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمیں یا تو ڈالر نظر آتے ہیں، یورو نظر آتے ہیں، کرنسی نظر آتی ہے، دولت کی ریل پیل نظر آتی ہے، تو ہم اللہ کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص نے اللہ کے کسی حکم کو توڑ دیا ہے، ایک بھاری قیمت لے کر، ایک بھارا معاوضہ وصول کر کے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کو توڑنے کے لیے ہمیں پیسے دے دیے گئے کہ تم وعدہ توڑ دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں۔ رشوت لینے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے اگر وعدہ توڑ دیا ہے یا اللہ کا حکم توڑ دیا ہے، وہ پیسے حالانکہ تھوڑے سے نہیں تھے، وہ بہت سی رقم تھی، وہ کروڑوں تھے، اربوں کھربوں تھے۔ اللہ پاک نے کروڑوں اربوں کھربوں کو بھی ثمن قلیل ہی فرمایا ہے۔ بولیے کیا فرمایا ہے؟ ثمن قلیل۔ یہ گھٹیا سی قیمت لے کر تم اللہ کا وعدہ توڑ رہے ہو، یہ ناکارہ قیمت لے کر، یہ ناقص قیمت لے کر، یہ تھوڑی سی قیمت لے کر، یہ چند ٹکے لے کر، چند سکے لے کر، دنیا کی عارضی دولت لے کر اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے نہ، ایسے نہ کرو، نہ بیچو اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیوں؟ اگر تم کروڑوں اربوں کھربوں بھی لے لو گے تو یہ تھوڑی سی قیمت ہی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ تھوڑی سی قیمت ہی ہوگی۔ کیوں تھوڑی سی قیمت کیوں ہوگی؟ یہ تو ایک بہت بھاری رقم ہے۔ اللہ پاک نے اس کا آگے جواب دیا، فرمایا یہ تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ وہ رب فرماتا ہے یہ اربوں کھربوں بھی کیا ہیں؟ تھوڑی سی قیمت ہے۔ تم نے معاملہ کرنا ہے تو اپنے رب سے کرو، سودا کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے معاملہ کرو، اپنے رب سے معاملہ کرو۔ کیا؟ اپنے رب سے کیا معاملہ کرو؟ اگر کوئی تمہیں اربوں کھربوں بھی دے، اسے ٹھوکر مار دو، اسے ٹھکرا دو۔ حرام کا 1 روپیہ بھی لینا پسند نہ کرو۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرو، تم اللہ کے دین پر جمے رہو۔ اگر تم جمے رہو گے اور حرام کو ٹھکرا دو گے تو ایسی صورت میں انما عند اللہ، تمہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ تمہیں اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، اور کتنا نوازے گا؟ ہوا خیر لکم، وہ اربوں کھربوں ڈالر جو تم حرام کے لے رہے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے ان اربوں کھربوں ڈالروں سے جو اللہ کے غیبی خزانے ہیں، جن سے اللہ تمہیں نوازے گا، تمہارے لیے یہ ان سے کئی درجے بڑھ کر ہیں۔ تمہارے لیے ان میں خیر و برکت ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہو جائے، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا کچھ ہے اور جو اللہ کے پاس ہے ہمارے لیے وہ بہتر ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کے تم جتنے بھی پیسے کما لو، جمع کر لو، جوڑ لو، حرام کی کمائی جوڑ لو، اللہ پاک فرماتا ہے یہ گھٹیا سودا ہے، یہ تھوڑی سی قیمت ہے، یہ ناکارہ سودا ہے، اس کا تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس کا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ جو لوگ حرام کا پیسہ کماتے ہیں، کیا ان کو سکون ملتا ہے؟
کیا ان کو خوشحالی ملتی ہے؟ ظاہری طور پر انہیں خوشحالی مل بھی جاتی ہے، ظاہری طور پر وہ مکانات بنا بھی لیتے ہیں، کوٹھیاں بنا بھی لیتے ہیں، جائیدادیں بنا لیتے ہیں، پلازے بنا لیتے ہیں، اپنے بینکوں کی تجوریاں بھر لیتے ہیں، اپنے خزانوں کی تجوریاں بھر لیتے ہیں، لیکن یقین جانیے بھرے ہوئے خزانے ان کے اندر کو ہمیشہ بے چین رکھتے ہیں، ضمیر اندر سے انہیں ضرور جھنجھوڑتا ہے، اور ہمیشہ انہیں خوف بھی مبتلا رہتا ہے۔ ایک خوف، وہ کیا ہوتا ہے؟ کدھرے پھنس نہ جائیے، کدھرے کوئی کیس نہ بن جائے، کدھرے کوئی پرچہ نہ ہو جائے، کدھرے کوئی ڈاکہ نہ پہ جائے، کدھرے کوئی چوری نہ ہو جائے۔ یہ خوف بھی ہمیشہ ان کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، کیونکہ حرام جتنا بھی جوڑ لو اندر من میں بے چینی ہی رہے گی، بے سکونی ہی رہے گی، من کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور حرام کے اندر کبھی برکت نہیں آئے گی، حرام کا پیسہ کبھی انسان کے کام نہیں آئے گا، انسان کو کوئی راحت، آرام، سکون نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ اگر غور فرمائیں، جو لوگ حرام کا پیسہ، حرام کا سرمایہ جوڑ بھی لیتے ہیں، ان کے خاندان کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کے بیوی بچوں کے اندر انہیں کوئی عزت نہیں ملتی۔ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ اگر حرام کما رہے ہیں تو وہ بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے تابع دار نہیں ہوتے، وہ اولادیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی رہتی ہیں۔ بھئی جس کو حرام کے لقموں سے پالا ہو اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جس کو حرام کی کمائی دے دے کر جوان کیا ہو، وہ کیسے ان سے کسی صالحیت کی، کسی برکت کی، کسی نیک انسان کے بننے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ جس کو حرام کی کمائی سے پالا ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ناکارہ سودے نہ کرو، گھٹیا سودے نہ کرو، دنیا دار نہ بنو، دین دار بنو، اپنے اندر صرف مادیت پیدا نہ کرو۔ آخرت، تمہارا تو آخرت پر ایمان ہے، اور جب تمہارا آخرت پر ایمان ہے تو پھر اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں تم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ تم تو آخرت کو مانتے ہو، ماننے کے باوجود آخرت کو بھول جاتے ہو، اور صرف دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے اور دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہو، اسی ہوس میں رہتے ہو کہ 1 لاکھ 1 کروڑ کب بنے گا، 1 کروڑ 1 ارب کب بنے گا۔ وہ فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، سودا کس سے کرو؟ اپنے رب سے کرو، دوستی لگاؤ اپنے رب سے، صلح کرو اپنے رب سے، یاری لگاؤ اپنے رب سے، حکم مانو اپنے رب کا۔ اور کیوں اللہ کا حکم مانو؟ وہ رب ذوالجلال سورہ النحل کی آیت نمبر 96 کے اندر آگے اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ پاک نے بڑے ہی سادہ لفظوں میں بڑی گہری بات ارشاد فرما دی، تھوڑے سے لفظوں کے اندر۔ وہ رب فرماتا ہے حرام جتنا بھی جوڑ لوگے، حرام جتنا بھی جمع کر لوگے، جو تمہارے پاس حرام جمع ہو چکا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ینفدو، یہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا پیارا جملہ ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ بولیے۔ جو مال و زر تمہارے پاس ہے، حرام کا جمع کیا ہوا مال، یہ ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ بولیے، اونچی آواز سے بولیے، ختم ہو جائے گا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ناپائیدار ہے، اس کو زوال آئے گا، یہ ختم ہو کر رہے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ہے، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بولیے، وہ کبھی بھی۔ اور جو رحمت کے خزانے اللہ تعالی کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔
تو دنیا کے پیچھے مت دوڑو، آخرت کے پیچھے بھاگو۔ جب تم آخرت کے لیے کوشاں رہو گے تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں رب اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، وہ تمہیں محروم نہیں رکھے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں کتنا جھلا ہے انسان، کتنا پاگل ہے انسان، کتنا کم ظرف ہے انسان کہ باقی دے کر فانی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، باقی دے کر فانی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، فنا ہو جانے والے مال کو جمع کر رہا ہے، فنا ہو جانے والے مال کو جوڑ رہا ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے فنا ہونے والا مال نہ جوڑو، جوڑنا ہے تو باقی مال جوڑو جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ کون سا مال جوڑو؟ بولیے باقی مال جوڑو، جو باقی رہنے والا ہے وہ مال جوڑو۔ اب اگر آپ غور فرمائیں، جو لوگ حرام جوڑتے رہتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں تو لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی بڑی ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے۔ اگر مالدار آدمی ہو تو اس کا تو جنازہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، شہر پورے کا پورا شہر امڈ آتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب کوئی مالدار فوت ہو جائے جی۔ اور اگر کوئی غریب فوت ہو جائے تو بندے بھی 4-5 ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جو مالدار فوت ہوا ہے جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے ہیں، ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے اندر سوچیں کتنے ایسے ہوں گے جو رب کی نماز پڑھنے آئے ہوں گے۔ وہ تو چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جو فوت ہو گیا اس کی اولاد سے اپنا تعلق مینٹین رکھنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ہمارا منہ دیکھ لے کہ ہم اس کے ابا جان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے کتنے آئے ہوں گے، اور اس کی نماز جنازہ کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی آتی ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صحیح طریقے سے وضو بھی کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مالدار جس نے حرام مال جوڑ کر مالداری حاصل کی ہے، دولت حاصل کی ہے، مرد اس کے جیتے جی لوگ اس کو سلام ضرور کریں گے، کیونکہ چڑھتے سورج کی پجاری قوم ہیں ہم، چڑھتے سورج کی ہم پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کو لوگ سلام کریں گے، سلامیاں دیں گے، لوگ اس کو پروٹوکول دیں گے، لوگ اس کو آنر دیں گے، ریسپیکٹ دیں گے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اس کے لیے پھر کوئی دعائے خیر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حرام جوڑتا رہا، جھوٹی عزت کمائی اس نے۔ بولیے کون سی عزت؟ جھوٹی عزت کمائی اس نے، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ لیکن وہ جو حلال جوڑتا رہا، حلال جمع کرتا رہا، حلال حاصل کرتا رہا، جس نے ہر حرام کو ٹھوکر مار دی اور صرف حلال پر گزارا کیا، حلال پر، اس رب کا وعدہ ہے تیرا نام و نشان بھی باقی رہے گا، تیری عزت بھی باقی رہے گی، کیونکہ تو نے اس باقی رب کے ساتھ صلح کی ہے، اس سے دوستی کی ہے۔ تیرا نام و نشان میں مٹنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں بھی باقی ہوں، تو بھی باقی رہے گا۔ وہ رب فرماتا ہے میں بھی، بولیے نا، میں بھی باقی ہوں، تو بھی باقی رہے گا، کیونکہ تو نے مجھے راضی کیا ہے، میں بھی تمہیں راضی کروں گا۔ تو نے مجھے خوش کیا ہے، میں بھی تجھے خوش کروں گا، کیونکہ تو نے دوستی مجھ سے لگائی، معاملہ مجھ سے کیا۔ آج اگر آپ غور کریں، ہماری پوری زندگی شاید جھوٹ پر کھڑی ہے۔ کس پر؟ بد عہدی پر، بد کرداری پر، بد چلنی پر، رشوت پر کھڑی ہے، سود پر کھڑی ہے۔ آج ہماری پوری کی پوری زندگی، پوری لائف، اس کا پورے کا پورا نظام، وہ ہم اپنے قول کے ہم خلاف ہیں،
बातें कुछ और करते हैं, अंदर खाने करते कुछ और हैं। हमारा कौल कुछ और है, हमारा अमल कुछ और है। और तो और अब तो हमारे मुल्क का बच्चा भी ये कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ लब्बे जेब बिच पा। करप्शन हमारे अंदर, चोरी हमारे अंदर, डकैती हमारे अंदर। हमारे बच्चे भी चोर बन गए। बोलिए क्या बन गए? हमारे बच्चे भी चोर बन गए। और तो और वो जो ठेकेदार है जिसने सड़क बनाई है, वो ठेकेदार भी जब ठेका लेता है उसके अंदर आप समझ लें 20% या 25% सड़क पे लगाएगा, बाकी अपनी जेब में डालेगा। अब वो जो रास्ता खराब हुआ, वो जो सड़क खराब बनी, उस नाकारा सड़क से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके एक्सीडेंट होंगे, जिनकी गाड़ियां खराब होंगी। कितने ऐसे लोग होंगे, मिसाल के तौर पर कोई मरीज आदमी है, उसकी एम्बुलेंस जा रही है, रोड खराब होने के बायस हो सकता है कि उसकी रास्ते के अंदर ही मौत वाक़ई हो जाए। वो एम्बुलेंस के अंदर उसकी एम्बुलेंस फिलफौर हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीईन, झूठ का पैसा, झूठ का धंधा, फरेब का धंधा, फरेब का कारोबार हम लोग करने वाले हैं। मिलावट हम कर रहे हैं, बदअहदी हम कर रहे हैं, वादा खिलाफी हम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा दुकानदार होगा जो दुकानदार सौदा देते वक्त अगर उस चीज़ के अंदर ऐब हो तो उस ऐब को खोल के बयान कर दे? कौन ऐसा ताजिर होगा, कौन ऐसा कारोबारी होगा जो सौदा दे तो उस जायज़ मुनाफा ले, नाजायज़ मुनाफा ना ले, वो मिलावट ना करे, वो कम ना तोले। आज आप देखें कि हम हराम के पीछे अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। और है आर्जी दुनिया, है आर्जी माल। उस रब ने तो बात खत्म कर दी ये फरमाकर, फरमाया मा इंदकुम यनफदु, तुम खजाने भर लो, तिजोरियां भर लो, बैंक बैलेंस भर लो, जायदादें बना लो, जमीनें खरीद लो, प्लाट बना लो, हराम की कमाई से ये खत्म हो जाएंगे। बोलिए क्या हो जाएंगे? ये नाकारा सौदे हैं, ये आर्जी सौदे हैं जो तुम कर रहे हो। वो रब फरमाता है वमा इंदल्लाहि बाकिन, जो अल्लाह के पास है वो कभी खत्म नहीं होगा। बोलिए वो कभी खत्म नहीं होगा। अब आगे गौर फरमाएं अल्लाह पाक के कलाम पर। सूरह अन-नहल की आयत नंबर 96 का अगला हिस्सा ये है, वो रब अपने बंदों को बात समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बात समझाने में हम ना समझें और फिर भी भोले बने रहें। क्या बने रहें? भोले, नादान, झल्ले, अहमक, बेवकूफ बने रहें तो कसूर हमारा है। इस कलाम के अंदर तो रब ने कोई बात तिश्ना छोड़ी ही नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है तुम हराम जोड़ोगे, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बादशाह आए, जाबिर बादशाह आए, जालिम बादशाह आए, उनकी बादशाहियां खत्म हो गई, उनकी हुकूमतें खत्म हो गई। फिरौन आया, नमरूद आया, यजीद आया, कितने जाबिर सुल्तान आए। अल्लाह पाक फरमाता है खत्म हो गए। उनके न तख्त रहे, न महल्लात रहे, न हुकूमतें रही, न उनके प्रोटोकॉल रहे। और आज उनके लिए कोई कलमा खैर कहने वाला भी, आज उनको कोई अच्छे लफ्जों में याद करने वाला भी नहीं है। और वो रब फरमाता है देख लो जिन्होंने यारी मुझसे लगाई, जिन्होंने मेरे दीन का पहरा दिया, जो मेरे इस्लाम के ऊपर कारबंद रहे, इस्लाम के ऊपर जमे रहे, उनका नाम भी बाकी है, उनका जिक्र भी बाकी है, उनकी हुकूमतें आज भी बाकी हैं, उनकी बादशाहियां आज भी। वो तहे मज़ार भी चले जाएं तो लोग उनके लिए दुआ करना कभी बंद नहीं करते। लोग उनके लिए दुआ करना कभी बंद नहीं करते। आप देख लें, कब्रें देख लें और कब्रों से अंदाज़ा लगा लें कि किसकी कब्रों पे चिराग जलते हैं और किसकी कब्रें वीरान होती हैं। कब्रें भी तो हमें कुछ पैगाम देती है ना।
जी, उससे भी तो कोई सबक हासिल करना चाहिए। वो अल्लाह पाक फरमाता है वाला नजज़ी यल्लज़ीना सबरू अजरहुम बि अहसनी मा कानू यअमलून। मैं कुर्बान जाऊं अपने रब्बे ज़ुल जलाल के इस खूबसूरत कलाम पर। वो रब फरमाता है अगर तुम सब्र करोगे, हाय हाय हाय, क्या करोगे? सब्र। क्या सब्र है? वो अल्लाह पाक फरमाता है अगर हराम कमाने का मौका मिल भी जाए फिर भी ना कमाओ। लात मारो इस हराम को, लात मारो इस झूठ को, बदअहदी को, बदअमली को, बदकिरदारी को, फरेब दही को, धोखा दही को, ब्लैक मार्केटिंग को, जखीरा अंदोजी को। अल्लाह पाक फरमाता है ये सारे नाजायज जराए, नाजायज वसाइल छोड़ दो और सब्र से काम लो। किससे काम लो? सब्र से काम लो। हराम छोड़कर सिर्फ हलाल को अपनाओ और सब्र से काम लो। वाला नजज़ी यल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है उन्हें जज़ा भी हम खुद अता फरमाते। बोलिए उन्हें। ये देखे ना कितना खूबसूरत कलाम है उस बादशाह का जो सारे बादशाहों का, जिसके खजाने कभी कम कभी खाली नहीं होते, उनमें कभी कमी वाक़ई नहीं होती। वो रब फरमाता है मैं तुम्हें नवाजूंगा अपने गैब के खजानों से। मैं नहीं कहता, वो कहता है हम नवाजेंगे, हम अजर अता फरमाएंगे, हम सिला अता फरमाएंगे, हम इनाम अता फरमाएंगे। किन को? जिन्होंने सब्र से काम लिया है और हर हराम को ठोकर मार दी है। अल्लाह पाक फरमाता है कैसा अजर अता फरमाएंगे हम? उनका अजर बि अहसनी मा कानू यअमलून, हम जरूर अता करेंगे उन्हें जिन्होंने हर मुसीबत में सब्र किया, और उनका अजर उनके अच्छे और मुफीद कामों के एवज जो वो किया करते थे। वो रब फरमाता है अगरचे उनका अमल, जिन्होंने सब्र से काम लिया, अगरचे अमल थोड़ा भी होगा, हमारा अजर उनके अमल से भी बढ़कर होगा। बोलिए अजर उनके अमल से बढ़कर होगा, क्योंकि जो सब्र करते हैं उन्हें रब फिर अजर अता फरमाता है। जो बेसब्री का मुजाहरा करे, किसका? बोलिए। हाँ, बेसब्री का, झूठ बोल दे, वो कहे भाई ले भाई मेरी ते पूरी नहीं पैंदी पई, और हराम रास्ते इख्तियार करे सब्र को छोड़कर, नाजायज़ ज़राए को इख्तियार करे सब्र को छोड़कर, तो उसकी कैसे, अल्लाह पाक फरमाता है उसके माल में बरकत नहीं होगी, उसका माल उसके किसी काम नहीं आएगा। लेकिन जो सब्र करेगा, अगर उसका अमल थोड़ा भी होगा, हम उसके, क्योंकि जब बंदा अमल करता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक करता है, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन जब रब अजर अता फरमाता है वो अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाता है।